السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شمع رسالت کے پروانوں، عبادات بہت ساری جس کی قسمیں ہیں، ان قسموں میں ایک قسم عبادت کی وہ ہے دعا۔ دعا یہ دراصل عبادت ہے۔ آج بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ دعا کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دعا کے فوائد کیا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے خاص طور سے وہ کون سا وقت ہے، کس وقت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یوں تو ہر وقت جب بندہ توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے اور اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اور سچی تڑپ رکھ کر جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مقام پر اور فرمایا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آپ سوچیں کہ دعا یہ ہتھیار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ ایسی عظیم چیز ہے، ایسی روشن عبادت ہے، اور اس روشن عبادت سے ہم غافل ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم ہی نہیں ہے۔ یعنی دعا بہت ہی محترم، بہت ہی معزز، دعا بہت ہی مکرم عبادت ہے۔ اس لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عظیم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے، کیا ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ فرماتے ہیں رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
اب اس سے اندازہ لگائیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ فرمائے گا یہ ہتھیار ہے۔ دعا کی برکتیں یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ مشکلوں کے اندر آپ دعا مانگے، خوشحالی میں دعا مانگے، امیری میں دعا مانگے، غریبی میں دعا مانگے، جہاں کہیں ہو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ دن کی ابتدا ہو تو دعا مانگے، دن کا اختتام ہو تو دعا مانگے، رات کی ابتدا ہو تو دعا مانگے، رات کا اختتام ہو تو دعا مانگے، مسجد میں آئے تو دعا مانگے، مسجد سے باہر نکلے تو دعا مانگے۔ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ دعا مجھ سے کرو، مجھ سے مانگو۔ اب جب بندہ دعا کرتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے دعا کرو مانگو میں قبول کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہی نفع حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن عبادت ہی سے فائدہ حاصل ہونا ہے، عبادت ہی سے اس کا کام چلنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو عبادت کی بہت ساری قسم ہے ان میں کی سب سے اچھی قسم دعا ہے۔ گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن وہ عمل تمہارے کام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، دعا کیا کرو اور دعا خوب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا اور پھر دعا کرنے کے ساتھ فرمایا کہ تم دعا کرو گے تو یاد رکھو میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرماؤں گا۔ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری التجاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ اللہ کو پکارو تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اپنے دستے سوال کو دراز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے، نوازتا بھی ہے۔ اس لیے وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہے جو لیتے دل میں لرزہ طاری ہو گیا اور اس بندے نے آ کر یہی سوال کیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ المولا تبارک و تعالی علیہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اگر تو توبہ کرے گا اللہ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تیری لغزشوں کو معاف کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان نے اس بات کو سنا کہ ہاں ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ تیری توبہ قبول کر لی جائے گی، معافی تیری قبول ہو جائیں گی، تو بس وہ خوشی کے مارے ایک چیخ نکلتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہلانے کے بعد ان کو ہوش آیا، جب ہوش آئے تو ان کو بٹھایا گیا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تبارک و تعالی ان کے قریب آئے اور ان کے قریب جا کر آپ نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان تو جان لے کہ تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے، نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے
اور حشر کے دن سخت ناراضگی ہے. اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک تو جو چاہے گناہ کر لے, جیسی چاہے ویسی اپنی زندگی کو گزار لے, ورنہ اپنے گناہوں سے رک جا, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر دے. یہ بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو بیان کی, اس لیے کہ دل میں لرزہ طاری تھا, خوف طاری تھا. پھر وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے, اور ڈر کی وجہ سے پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جب ہوش آیا, اب اس کے بعد وہ کہنے لگ گیا, حضور میری توبہ قبول ہوں گی, میری معافی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا, خطاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, میں بڑا بدبخت ہوں. تو اللہ اکبر, آپ کہنے لگ گئے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اس کی بارگاہ میں رجوع لا, توبہ کر, اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا, تیری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. تو اس موقع پر حضرت عتبہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور 3 دعائیں کی. کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی, اس لیے کہ رو رہے تھے, دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی, اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ رجوع لائے اور بالکل اللہ کا خوف دل میں تھا, اور ایسے موقع پر انہوں نے 3 دعائیں کی. اور وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ سب سے پہلی دعا جو انہوں نے اس موقع پر مانگی وہ دعا تھی کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر, اور میری توبہ کو اگر تو نے قبول کر لیا, میری غلطی کو تو نے معاف کر دیا, توبہ کو قبول کر دیا, تو مولا تبارک و تعالی میری دعا یہ ہے کہ مجھے ایسا حافظ بنا دے, حافظ قرآن بنا دے, اور ایسا کہ میری عقل جو ہے اس کے اندر ایسی چیز, ایسی فہم و فراست آ جائے, ایسا شعور پیدا ہو جائے, قرآن مقدس کے معنی کو بھی سمجھوں, اس علوم کے تمام تر اسرار و رموز کو میں سمجھنے لگ جاؤں. مولا تبارک و تعالی یہ میری التجا ہے, یہ دعا ہے, اس دعا کو قبول فرما. یہ پہلی دعا انہوں نے کی. دوسری دعا انہوں نے کی کہ اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ ایسی آواز ہو کہ میں تیرے قرآن کو پڑھوں, تیرے کلام کو پڑھوں, اور تیرے کلام کو جب میں پڑھتا جاؤں تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی جو ہو اس کا دل نرم ہو جائے, اس کا دل موم ہو جائے. اور پھر تیسری دعا حضرت عتبہ نے کی کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما, اور ایسے طریقے سے مجھے رزق عطا فرما جس کا تصور بھی میں نہ کر سکوں. یہ 3 دعا انہوں نے کی, اور اللہ کی بارگاہ میں روتے جاتے, اللہ کی بارگاہ میں گری وزاری کرتے جاتے, اے اللہ اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو یہ تینوں دعائیں میں تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں, یہ دعاؤں کو قبول فرما. آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں حافظ قرآن بھی بنایا, اور ایسی فہم و فراست ان کو عطا فرمائی کہ جب وہ کچھ بولتے تو لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے کھڑے ہو جائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آواز میں ایسا جو ہے سرور پیدا ہو جائے کہ میں تیرے کلام کی جب تلاوت کرتا جاؤں تو سخت سے سخت دل انسان اگر وہ سن لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے. تو جب آپ تلاوت کرنا شروع کرتے تو لوگوں پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا, لوگ آتے اور آپ کی تلاوت کو سنتے, اور تلاوت کو سننے کے بعد لوگوں کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے, لوگوں کے دل موم ہو جایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد تیسری دعا یہ کی تھی, اس سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ علم دین ہی کر لیا تھا, قرآن کو پڑھتے, قرآن کی تلاوت کو کیا کرتے, قرآن میں غور کیا کرتے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کیفیت بنائی ہوئی تھی یہی کام کرنا. تو اللہ کی طرف سے تیسری دعا یہ بھی تھی, اللہ ایسی جگہ سے مجھے رزق عطا فرما جہاں پر میرا تصور وہم و گمان بھی نہ جائے. تو ان کے گھر پر روزانہ روٹی اور شوربہ آ جایا کرتا. وہ حیران تھے کہ رکھ کر جاتا کون ہے, یہ کسی کو خبر نہیں, مگر روزانہ کھانا پہنچ جایا کرتا تھا. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تاثیر ہے, دعا کی برکت ہے. جب بندہ اب سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوتا ہے, اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور رب کو پکارتا ہے, رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالی اس بندے کو مایوس نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے, اور ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے. یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں, یہ انعام عطا ہوتے ہیں, یہ فضیلتیں عطا ہوتی ہے. تو یہ خوبیاں اگر پانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ تو کرے. بہت سارے لوگ کہتے دعا کرتے
دعا قبول نہیں ہوتی، بے توجہی سے کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کل آپ دیکھیں حال کیا ہو گیا، آج کل حال ہمارا یہ کہ دعا کر رہے ہیں مگر ذہن میں کہیں اور کوئی الگ خیالات ہیں، کہیں الگ گھوم رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، امام صاحب دعا کرتے تھے، بہت سارے لوگ اپنا موبائل چلاتے رہتے، کوئی اپنا واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے موبائل کا میسج دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور دعا ہو رہی اور آمین بھی بول رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہاں دعا ہو رہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور یہ بندہ آمین تو کہہ رہا ہے مگر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ کہ وہ اس کا ذہن کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور چل رہا ہے، اور یہاں پر زبان کہیں اور چل رہی ہے۔ تو ایسی بے توجہی سے اگر بندہ دعا کرے اور پھر کہیں ہم شکایت کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو قصور ہمارا ہے۔ ہم نے دعا کی تو دعا کے آداب کا خیال ہم نے نہیں رکھا۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ۔ انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے، اپنے کیے پر نادمی، اور دعا کی تو اللہ نے دعاؤں کو قبول بھی فرمایا اور پھر انعام بھی عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہم دعا کریں تو ہماری بھی دعائیں قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، شرط یہ کہ توجہ کے ساتھ دعا کی جائے، تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے، جس کو ایک واقعے کی روشنی میں بھی سمجھاؤں، اور پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو فرمایا ہے اس فرمان کی روشنی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہے حضرت صفوان مازنی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عابد و زاہد بندے، اور ان کا مشغلہ تھا، یعنی ان کا کام تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، جب بھی وقت ملتا اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور توجہ کے ساتھ دعا کرتے، بہت دعا کیا کرتے، بہت مانگا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کا کام تھا، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان رحمت اللہ تعالی علیہ خوب دعا کیا کرتے تھے اور خوب عبادت کرتے، اور جب بھی دعا کرتے تو ان کی ایک عادت تھی روتے، دعا کرتے وقت روتے، گریو زاری کرتے اور اللہ کی بارگاہ مانگتے۔ ایک طریقہ ہمیں بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی دعا کرو تو دعا کرتے کرتے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ، یہ دعا کی قبولیت کا انداز ہے۔ اگر بندہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، روتا ہے، گریو زاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ان کی عادت تھی وہ روتے اور دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے اور کثرت سے دعا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا بھتیجا تھا، بہت چاہا کرتے، اپنے بھتیجے سے محبت کیا کرتے، ابن زیاد، جو بڑا ظالم گزرا ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ ابن زیاد نے آپ کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا، کوئی جرم نہیں، مگر حضرت صفوان کے بھتیجے کو انہوں نے قید کر لیا، جیل خانے میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد حضرت صفوان کو جب پتا چلا کہ میرے بھتیجے کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، آپ روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابن زیاد بڑا جابر انسان ہے، بڑا ظالم ہے، اور وہ تو کہیں ایک کو قاتل بھی ہے، وہ کبھی جو ہے قتل کر دے، انسان کا جو ہے سر قلم کر دے۔ تو اب اس کے لیے روتے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اپنے بھتیجے سے محبت بھی تھی، اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گریوزاری کرتے، اللہ اکبر۔ مگر اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، گریوزاری کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی، توجہ کے ساتھ دعا کر رہے تھے، توجہ کے ساتھ دعا کرتے کرتے ان کے کان میں ایک آواز آئی، اور کان میں آواز آئی، کیا آواز آئی؟ کہا، کہنے والا کہہ رہا ہے، اے صفوان، رات کے آخری حصے میں دعا کرو۔ بس یہ آواز آنی تھی، فوراً اٹھ گئے، وضو کیا، آخری حصے میں اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کے اندر مصروف ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگ گئے اور دعا کرتے رہے، اپنے بھتیجے کی رہائی کی دعا کرتے رہے۔ یہاں وہ دعا کر رہے ہیں آخری حصے میں، اور وہاں ابن زیاد کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، بے چینی پیدا ہوئی۔ اب وہ رات پر سو نہ سکا، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ تھا، وہ فوراً قید خانے کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ حضرت صفوان کے بھتیجے کو جو قید میں ڈالا گیا ہے وہاں پر مجھے لے چلو۔ جب اسے وہاں پر لے جایا گیا
کہا کہ اس کو رہا کرو، اور رہا کرنے کے بعد جیل سے باہر نکالا گیا۔ اس نے کہا، ابن زیاد نے فوراً کہا کہ اس لڑکے کو فوراً ان کے گھر جانے دو اور یہاں پر نہ ٹھہراؤ۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ آپ نے انہیں گرفتار کیا تھا، قید میں ڈالا گیا، مگر آپ یوں ہی اسے رخصت کر رہے ہیں اور یوں ہی آزاد کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے، جب سے میں نے اسے قید میں ڈالا رات بھر میں سو نہ سکا، گویا کہ میرا چین غائب ہو چکا ہے، میری نیند اڑ چکی ہے، بے قراری کے عالم میں ہوں، بستر پر ہوں مگر نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوں مگر نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی کے عالم میں ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس نوجوان لڑکے کو میں آزاد کر دوں، اس لیے میں اسے آزاد کر رہا ہوں۔ حضرت صفوان کے بھتیجے فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی، اس لیے کہ بس صبح ہونے والی تھی۔ حضرت صفوان نے پوچھا کون؟ کہا آپ کا بھتیجا آیا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے، دروازہ کھولا اور بالکل تعجب سے پوچھتے تم آئے کیسے؟ آپ نے سارا واقعہ بتایا۔ حضرت صفوان کہتے ہیں کہ بس مجھے اشارہ دیا گیا تھا کہ رات کے آخری حصے میں دعا کرو، میں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے میں کیا سمجھ میں آیا کہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو قبولیت کا وقت بتایا گیا کہ اس آخری حصے میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی التجا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب وقت ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہو، یہ کون سا وقت ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا رات کے اخیر حصے میں دعا کرنا اور فرض کے بعد جو دعا کی جائے، فرض کے بعد جو مانگی جائے دعا، وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ اس سے اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ اگر رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کوئی بندہ دعا کرے یا فرض نماز کو ادا کرے اور نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ دعا کرے، یہ اس کا زیادہ تر چانس یہ کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ مگر آج بتائیے تو صحیح، کیا واقعی ہم نماز کے بعد دعا کرتے؟ فرض نماز ہوتی ہے، ہم نے تو بہت ساروں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز جو فرض پڑھی گئی 2 رکعت فوراً نکل جاتے ہیں، دعا کے لیے بھی کوئی بیٹھتا نہیں، اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بس 2 منٹ اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لے، دعا مانگ لے۔ نمازیں ہوتی ہے، نماز کے بعد فوراً بھاگ جاتے ہیں اور دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگتے، حالانکہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر نماز کے بعد دعا نہیں کرتے۔ رات کے آخر حصے میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر ہماری راتیں گزرتی ہے، آدھی رات سے زیادہ حصہ کبھی لہو و لعب کے اندر، کبھی گپ شپ کے اندر، کبھی بات چیت میں، کبھی موبائل دیکھتے دیکھتے رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، مگر جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے فرمائے گا یہ تجلیات الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو ایسا مبارک وقت ہو، تجلیات الہی کے نزول کا وقت ہو، جس میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو ندا دے رہی ہو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی روزی کا سوال کرے اسے میں عطا کروں، کوئی دراز کی عمر کا سوال کرے اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول کا وقت ہوتا ہے اور ندائیں آتی رہتی ہے۔ اس موقع پر ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور رات کا ایک حصہ ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ رات کے آخری حصے میں دعا کریں، انشاءاللہ العظیم دعا قبول ہوں گی۔ فرض نماز کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ العظیم دعا قبول ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک یہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ دعا کریں، توجہ کے ساتھ دعا کریں۔
کرے. توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرمایا گیا کہ دعا کے اول اور اخیر میں درود شریف پڑھ لیا کرے, کہ جس دعا کے ابتدا اور اس کے اخیر میں درود شریف پڑھی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ درود شریف یہ جو ہے قبولیت کا وظیفہ ہے. درود شریف پڑھا جائے تو درود شریف جو ہے قبول کر لیا جاتا ہے. تو اب درود شریف کی دعا کی ابتدا میں پڑھ لیں اور درود شریف دعا کی اخیر میں پڑھ لیں. تو اگر کوئی اس طریقے سے دعا کی اخیر اور ابتدا میں درود شریف پڑھ لے تو درود قبول ہوگا, دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو اس طریقے سے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں, انشاءاللہ العظیم دعا قبول ہوں گی. اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی دعا کرے تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آج کل ہوتا ایسا ہے کہ ہم مانگتے اپنے لیے مانگتے ہیں, اللہ میرا ایک کام بن جائے, میرا ایک کام ہو جائے, فلاں فلاں, یہ ساری چیزیں, اور پھر مانگا اور مانگنے کے بعد ختم کر دیا. نہیں, بلکہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا مانگے تو اہل ایمان کے لیے, اہل اسلام کے لیے, سارے لوگوں کے لیے دعا کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان اس حوالے سے ارشاد فرماتے, اگر دعا مانگنے والا خود قابل عطا نہ بھی ہو تو کسی بندے کی توفیلی سے, اس کے وسیلے سے اگر وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے. اب ہم بہت سارے لوگوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, نیکوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. بھائی ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, کمی ہے, مگر ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ نیک بندہ ہے, اچھا بندہ ہے. اب جب اس کے لیے ہم نے دعا کی, اللہ اس کے طفیل ہماری بھی دعا کو قبول فرمائے گا, اللہ ہماری بھی حاجتوں کو پوری فرمائے گا. تو اب جب بھی دعا کرے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے, امت محمدیہ کے لیے دعا کرے. انشاءاللہ العظیم اگر اس طریقے سے دعا کریں گے تو ضرور از ضرور اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا, اور اس کے صدقے مانگنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے محروم نہیں فرمائے گا, اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. سب کے صدقے اس کی بھی جو ہے قسمت سنور جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اس انداز سے کریں اور توجہ کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خوب جو ہے لو لگا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توجہ کے ساتھ مولا دعا مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو, التجاؤں کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے, سب کی حاجتوں کو اللہ پوری فرمائے, تمام مسلمانوں کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.